دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ کے شہر ہائیڈ میں رہنے والا یہ ڈاکٹر دنیا کے سب سے خطرناک سیریل کلرز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک ایسا شخص جو اپنے شہر کا سب سے مشہور ڈاکٹر ہو اور اس ڈاکٹر کے بیس میں اس نے پورے 30 سال سیریل کلنگ کی ہو، لیکن اس دوران کسی کو بھی اس پر ذرا برابر شک بھی نہ ہوا ہو۔ یہ حیران کن کہانی ہے ڈاکٹر ہیرلڈ شپمین کی، جسے ڈاکٹر ڈیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن یہ شاطر دماغ والا ڈاکٹر اتنے سال لوگوں کے شک سے کیسے بچا رہا، اور پھر یہ خطرناک ترین سیریل کلر آخر پکڑا کیسے گیا؟ دوستو، ڈاکٹر شپمین ہائیڈ نام کے چھوٹے سے ٹاؤن میں کلینک چلاتا تھا جہاں کی آبادی تقریباً 30,000 تھی، اور ان 30,000 لوگوں میں سے 3,000 لوگ ڈاکٹر شپمین کے پیشنٹس تھے، اور انہی میں سے 250 سے زیادہ لوگوں کو اس ڈاکٹر نے اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلایا۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک وہ اس طرح کھلے عام جرائم کرتا رہا اور کسی کو بھی اس پر شک تک نہیں ہوا۔ لیکن پھر 30 سال بعد ڈاکٹر شپمین سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی جس نے اس کے جرم کی داستان سارے انگلینڈ کے سامنے کھول دی اور اس سیریل کلر کا پردہ فاش کیا۔ لیکن وہ غلطی آخر تھی کیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر شپمین کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ آج بھی زندہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، ڈاکٹر شپمین کی عادت تھی کہ وہ اپنے پیشنٹس کو میڈیسنز کے ساتھ ساتھ ڈرگز کی اوور ڈوز دیا کرتا تھا، جس سے اس کے پیشنٹس کو اچھا محسوس ہونے لگتا، اور وہ اس بات سے بے خبر ہوتے کہ انہیں اصل میں ڈرگز دیے جا رہے ہیں۔ اس اوور ڈوز کا اثر یہ ہوتا کہ اسے لینے کی وجہ سے پیشنٹس ڈاکٹر کی کافی تعریف کرتے اور اس کے پاس بار بار آنے لگتے۔ ڈاکٹر شپمین نے ڈرگ اوور ڈوز کا یہ سلسلہ انگلینڈ کے پونٹیفریکٹ اور ٹوڈ مارڈن نامی شہروں میں ہاسپٹلز میں جاب کے دوران شروع کیا تھا۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر شپمین خود بھی یہ ڈرگز لیا کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہر پیشنٹ کو بھی پرسکرائب کرتا تھا۔ کچھ عرصہ تو ڈاکٹر شپمین نے یہ سلسلہ جاری رکھا، لیکن پھر ایک دن وہ پکڑا گیا۔ جب ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ڈاکٹر شپمین اپنے پیشنٹس کو ڈرگ کی اوور ڈوز دیتا ہے جس کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، تو انہوں نے فوری طور پر ڈاکٹر شپمین کو ہاسپٹل سے نکال دیا۔ اس کے بعد 1977 میں ڈاکٹر شپمین نے انگلینڈ کے دوسرے شہر ہائیڈ میں جا کر اپنا پرائیویٹ کلینک کھولا اور جنرل پریکٹیشنر کے طور پر کام کرنے لگا۔ لیکن پیشنٹس کو ڈرگ اوور ڈوز دینے کے کام سے وہ یہاں بھی باز نہ آیا، الٹا یہاں اپنے پرائیویٹ کلینک کی آڑ میں اس نے ڈرگ اوور ڈوز سے پیشنٹس کی جان لینی شروع کر دی۔ دوستو، ڈاکٹر شپمین صرف انہی پیشنٹس کو ٹارگٹ کرتا تھا جو بوڑھے ہوتے اور اکیلے رہ رہے ہوتے، اور جب یہ پیشنٹس ڈاکٹر شپمین پر بھروسہ کرنے لگتے اور اس کو اپنا دوست سمجھنے لگتے، تب موقع دیکھ کر وہ ان کو مار ڈالتا۔ ڈاکٹر شپمین نے جتنے بھی قتل کیے ان میں تقریباً 70 سال سے اوپر کے بوڑھے لوگ خصوصاً عورتیں شامل تھیں۔ پیشنٹ کا مرڈر کرنے سے پہلے وہ انہیں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتا، ان سے ڈھیروں باتیں کرتا اور ان کو یہ محسوس کرواتا کہ میں آپ کا سچا دوست ہوں۔ اور یہ لوگ اکیلے بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہوتے تھے تو انہیں بھی ڈاکٹر شپمین کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا اور وہ ڈاکٹر شپمین کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگتے، اور اسی دوستی کے دوران باتوں باتوں میں ڈاکٹر شپمین ان کی تمام انفارمیشن اکٹھی کر لیتا، جیسے کہ کون کس وقت ان کے گھر آتا ہے، کس وقت یہ اکیلے ہوتے ہیں، ان کے کتنے رشتہ دار ہیں اور یہ پیشنٹس کتنے امیر ہیں۔ ڈاکٹر شپمین کچھ دن پیشنٹس کے ساتھ گزار کے ان کی ساری معلومات حاصل کر لیتا اور وہ بھی ڈاکٹر پر اتنا بھروسہ کرنے لگتے کہ اسے اپنے فیملی ممبرز کی طرح سمجھنے لگتے۔ اسی ٹیکنیک کو استعمال کر کے وہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں مقبول ہو گیا اور لوگ اس کی خوب تعریف کرنے لگے۔ اب ہائیڈ میں رہنے والے سبھی لوگ ڈاکٹر شپمین کو پسند کرنے لگے۔ اس گڈ ریپوٹیشن کے ساتھ ڈاکٹر شپمین اپنے پیشنٹس پر اٹیک کرتا جب اسے پیشنٹس کی طرف سے تسلی ہو جاتی کہ وہ اس پر پورا بھروسہ کرنے لگے۔ ڈاکٹر شپمین کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ اپنے پیشنٹس کے گھر جاتا اور ان کو میڈیسن کے نام پر ڈرگز کی اوور ڈوز دے کر اسی وقت مار ڈالتا تھا، اور کیونکہ ڈاکٹر شپمین پر سب کو بھروسہ تھا اور وہ پیشنٹس پہلے ہی اتنے بوڑھے ہوتے تھے تو کسی کو بھی ڈاکٹر پر شک نہیں جاتا تھا، اور سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ پیشنٹ اولڈ ایج کی وجہ سے مارا گیا۔ دوستو، اسی طرح کئی سال ڈاکٹر شپمین نے پیشنٹس کو مورفین دے کر مارنا جاری رکھا۔ لیکن پھر ایک دن ڈاکٹر لنڈا رینولڈ، جو کہ ہائیڈ میں ہی ایک ہاسپٹل میں جاب کرتی تھیں، انہوں نے نوٹس کیا کہ ڈاکٹر شپمین کے پرائیویٹ کلینک کا ڈیتھ ریٹ
ان کے پورے ہاسپٹل سے بھی زیادہ ہے اور ان مرنے والوں میں زیادہ تر بوڑھی عورتیں شامل ہیں۔ جب انہوں نے مرے ہوئے پیشنٹس پر ریسرچ کی تو اس بات نے انہیں مزید شک میں ڈالا کہ ان سب کی موت کے وقت ڈاکٹر شپمن یا تو ان کے پاس موجود ہوتا یا پھر ان کے مرنے کے بعد سب سے پہلے وہی ان کے گھر پہنچتا تھا۔ ڈاکٹر لنڈا نے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے پولیس میں رپورٹ فائل کی، جس کے نتیجے میں پولیس نے پہلی بار ڈاکٹر شپمن کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کی۔ لیکن دوستو، کیونکہ ڈاکٹر شپمن ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں پیشنٹ کے مرنے کی وجہ اولڈ ایج لکھا کرتا تھا، اس لیے اس کے خلاف کوئی بھی پراپر ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے پولیس کو 30 دن کے اندر انویسٹیگیشن کو بند کرنا پڑا، اور اس انویسٹیگیشن کے بند ہونے کے بعد ڈاکٹر شپمن اسی طرح مزید مریضوں کو قتل کرنے لگا۔ مگر اس دفعہ ڈاکٹر شپمن سے ایک غلطی ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آخری مرڈر جو ڈاکٹر شپمن نے کیا وہ ایک 75 سالہ خاتون کا تھا جو ہائیڈ کی فارمر میئر تھی، اور ان کا نام تھا کیتھلین گرنڈی۔ 14 جون 1998 کا دن تھا جب ڈاکٹر شپمن نے کیتھلین کو مورفین کی ڈوز دے کر موت کی نیند سلایا۔ کیتھلین کی باڈی کو دفنا دیا گیا اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ڈاکٹر شپمن نے موت کی وجہ اولڈ ایج لکھ دی، اور اس بار بھی ڈاکٹر شپمن پر کسی کو بھی شک نہ ہوا۔ لیکن کیتھلین کی بیٹی اینجیلا وڈرف نے جب اپنی ماں کی وصیت دیکھی تو اس میں ان کے دو میں سے صرف ایک ہی گھر کا ذکر تھا جو ڈاکٹر شپمن کے نام لگا دیا گیا تھا، کیونکہ وہ ان کے کافی قریب تھا۔ یہ دیکھ کر اینجیلا کو ڈاکٹر شپمن پر شک ہوا، کیونکہ اگر یہ وصیت واقعی کیتھلین نے خود لکھی ہوتی تو اس میں ان کے دوسرے گھر کا ذکر بھی ضرور ہوتا۔ اب جیسے ہی اینجیلا کو معلوم ہوا کہ وصیت کسی اور نے لکھی ہے تو اس نے سیدھا پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے انویسٹیگیشن دوبارہ شروع کی اور کیتھلین کی باڈی کو قبر سے نکالا گیا۔ جب باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتا چلا کہ کیتھلین کی باڈی میں مورفین کی اوور ڈوز موجود تھی جو ان کی موت کی وجہ بنی۔ لیکن جب ڈاکٹر شپمن سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ کیتھلین مورفین یعنی ہیروئن کا نشہ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی باڈی میں اس کی اوور ڈوز موجود ہے۔ ڈاکٹر شپمن نے خود کو بچانے کے لیے پولیس کو یقین دلایا کہ اس نے اپنے کمپیوٹر ریکارڈز میں کیتھلین کا علاج کرنے سے پہلے اس ایڈکشن کے بارے میں لکھا تھا۔ لیکن جب پولیس نے ڈاکٹر شپمن کا کمپیوٹر چیک کیا تو پتا چلا کہ ڈاکٹر شپمن نے یہ فائل کیتھلین کے مرنے کے بعد کریٹ کی تھی۔ دوستو، پولیس جان چکی تھی کہ ڈاکٹر شپمن نے صرف اور صرف خود کو بچانے کے لیے کیتھلین کو مارنے کے بعد جھوٹی کمپیوٹر فائل جنریٹ کی تھی، اور یہی وہ غلطی تھی جس نے سیریل کلر پر مزید انویسٹیگیشن کا دروازہ کھولا۔ دوستو، جب پولیس نے مزید ریسرچ کی تو ڈاکٹر شپمن کے کلینک سے انہیں وہ ٹائپ رائٹر بھی ملا جس کو استعمال کر کے ڈاکٹر نے کیتھلین کی جھوٹی وصیت لکھی تھی، اور فورینسکس نے یہ بات ثابت کی کہ یہ وصیت ڈاکٹر شپمن کے ہی ٹائپ رائٹر سے لکھی گئی ہے۔ اب سارے ثبوت ڈاکٹر شپمن کے خلاف تھے، اور اس شاطر سیریل کلر کو پولیس نے سپٹمبر 1998 کو کیتھلین گرنڈی کے مرڈر کے 3 ماہ بعد اریسٹ کر لیا۔ شہر کے سب سے مشہور ڈاکٹر کے اریسٹ کی خبر صرف ہائیڈ میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں پھیل گئی، اور وہ لوگ بھی سامنے آنے لگے جن کے پیاروں کو ڈاکٹر شپمن پہلے مار چکا تھا۔ اس پریشر کی وجہ سے پولیس نے انویسٹیگیشن کے دوران ڈاکٹر شپمن کی پیشنٹس میں سے کچھ عرصہ پہلے مرنے والے 15 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز نکال کر ان پر بھی ریسرچ کی۔ ان تمام کے پوسٹ مارٹم سے پتا چلا کہ ان سب کی باڈیز میں مورفین کی ہیوی اماؤنٹ موجود ہے، یعنی کہ ان میں سے کوئی پیشنٹ بھی اولڈ ایج کی وجہ سے نیچرل ڈیتھ سے نہیں مرا تھا، بلکہ ان سبھی کو مورفین کی ڈوز دے کر مارا گیا تھا۔ دوستو، جب یہ معاملہ کورٹ میں گیا تو تمام ثبوتوں اور گواہوں کو دیکھتے ہوئے عدالت نے ڈاکٹر شپمن کو 15 بار قتل کی سزا سنائی، یعنی کہ اب ڈاکٹر شپمن ہمیشہ کے لیے جیل میں سڑتا رہے گا۔ لیکن دوستو، ہوا یوں کہ اس سزا کے دوران ہی 13 جنوری 2004 کو ڈاکٹر ڈیتھ یعنی ڈاکٹر ہارلڈ شپمن نے جیل میں اپنی ہی جان لے لی، اور یوں ڈاکٹر کا وائٹ کوٹ پہنے بوڑھوں کی جان لینے والے اس درندے نے خود کو بھی پھانسی دے کر اپنی جان لے لی۔ دوستو، تحقیقات کے مطابق ڈاکٹر شپمن نے 250 سے بھی زیادہ قتل کیے ہیں، اور یہ سب لوگ وہ تھے جو اس کے پاس مدد مانگنے اور اپنا علاج کروانے آئے تھے۔ اور حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر شپمن کے مرنے کے بعد اس کے جیل کے ساتھی نے میڈیا کو بتایا کہ ڈاکٹر شپمن نے خود اسے بتایا تھا کہ میں نے 250 یا 260 نہیں بلکہ 500 سے بھی زیادہ قتل کیے ہیں۔ لیکن دوستو، آخر یہ سب قتل اس نے کیے ہی کیوں؟ اس کی اصل وجہ تو آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ایک سائیکو تھا، کچھ اسے چائلڈہڈ ٹراما، اور کچھ لوگوں کی جائیداد اپنے نام لگا کر امیر ہونے کا ایک طریقہ کہتے ہیں۔
لیکن دوستو اس کی اصل وجہ کیا تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہمارے نزدیک تو اتنے مرڈرز کی وجہ شاید یہی ہو کہ ہر سیریل کلر کی طرح ڈاکٹر شپمین بھی ایک سائیکوپیتھ تھا اور اس کو لوگوں کو مارنے میں مزہ آتا تھا۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر ڈیتھ نے 500 لوگوں کو کیوں مارا ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے آپ کو ڈاکٹر ڈیتھ پر بنائی گئی یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ انسانیت کی سب سے دردناک سزا بریزن بل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو بریزن بل دی ورسٹ پنشمنٹ ان ہسٹری دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ICTV کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔